السلام علیکم ناظرین، اذان ٹی وی ویب سائٹ کے ایک ایکسکلوزیو انٹرویو میں آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور کرکٹر جناب شاہد آفریدی صاحب۔ السلام علیکم شاہد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی سیریز جیت کر آ رہے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف۔ شکریہ۔ شاہد بھائی، آپ میڈیا کے اوپر تو عموماً آپ آتے رہتے ہیں، آپ کے انٹرویوز بھی بہت سے ہوتے رہتے ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے بات چیت بھی چلتی رہتی ہے۔ میں لیکن آپ سے آج ایک مختلف نوعیت کا ایک انٹرویو کرنا چاہوں گا جو کہ خالصتاً اسلام کے حوالے سے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے آج تقریباً 60 سال سے زیادہ ہو گئے اور ایک بہت سے مسلمانوں نے، لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن آج دنیا کی فہرست میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرپشن کے حوالے سے ٹاپ موسٹ ممالک میں شمار ہوتا ہے اس کا، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور جو دینی جو سچویشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے جو کورٹس ہیں ادھر ابھی بھی برٹش کا لا چلتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم وہ مقاصد کیوں نہیں حاصل کر سکے پاکستان بنانے کے جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملک بنا تھا تو کیا یہی کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ صرف زبان سے بولا، لیکن اس کو اگر اس چیز کو ہم اپنے دلوں میں اتار لیتے تو زیادہ بہتر تھا کہ لا الہ الا اللہ پہ یقین ہمارا صرف ایسی ہی ہے، ہم کوئی دل سے یقین نہیں ہے ہمارا اس پہ۔ تو اگر اس چیز کو ہم اپنے دل میں اتار لیتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنی زندگی میں لے آتے تو میرے خیال میں کافی سارے مسئلوں کا حل خود بخود ہی آٹومیٹکلی نکل آ جاتا۔ لیکن obviously ہم کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت ہے، ملک ہمارا آزاد ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ ملک شروع سے ہی غلام رہا ہے ہمارا، اور کسی بھی دور میں تو نہیں سمجھتا کہ خیر اتنی مجھے کوئی ہسٹری زیادہ نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ کبھی آزاد نہیں رہے۔ اور اب جو سچویشن جس طرح کے حالات ہیں، یہ تو خیر 1400 سال پہلے ہی قرآن میں آ چکا ہے کہ جیسے عوام کے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو چیز ہمیں کرنا چاہیے تھا، بین مسلم، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ پاورفل چیز ہمیں دی تھی وہ تو کلمہ تھا۔ اس کلمے کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے کے آتے، اس کلمے پہ چلتے تو میرے خیال میں ہم ویسے بھی سپر پاور بن جاتے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نیوکلیئر پاور ہو تو آپ سپر پاور ہو۔ تو بات کہنے کی وہی ہے کہ جو چیزیں ہم مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی وہ گوروں کے اندر ہے۔ اگر گوروں میں سے 2-3 چیزیں نکال لیں تو اصل مسلمان تو وہ ہے، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں، نہ دوسرے کاموں میں پڑے ہوئے، ان کی بڑی ڈسپلن لائف ہے۔ وہ ڈسپلن انہوں نے ہماری کتابوں سے لے کے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ تو خیر ہم ہیں تو نام کے مسلمان اور عملاً بہت کم ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو ساری ہم اپنی زندگی میں لے کے آتے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں پہلی، تو میرے خیال میں آج یہ حالات نہ ہوتے ہمارے۔ اچھا شاہد بھائی، آج ایک نوجوان، میں چلے پاکستان کی مثال لے لیتا ہوں کہ وہ اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے اتنے ہرڈلز آتے ہیں، یعنی کہ ہر طرف سے اس کو بے حیائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، اگر وہ باہر جاتا ہے تو وہاں بھی اس قسم کا ماحول ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیسے بندہ چلے صراط مستقیم؟ میرے خیال میں اصل چیز آپ کا ماحول ہے، اور اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اچھے اثرات پڑیں گے آپ کے، اچھا سننے کو ملے گا آپ کو۔ اگر دنیاوی کاموں میں لوگوں میں بیٹھیں گے تو دنیا کی باتیں اور بزنس اور کاروبار وغیرہ یہ سارا سننے ملے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو آپ جب سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت شیطان آپ پہ زیادہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر آپ سچے دل سے، ایمانداری سے اور اللہ سے مانگ کے چلیں تو ظاہر بات اوبیسلی وہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کو کچھ اور نہیں چاہیے، اللہ کو صرف ہماری کوشش نظر آنی چاہیے کہ یہ بندہ کوشش کر کتنی رہا ہے میری طرف آنے کی۔ تو اگر ہم کوشش کریں گے تو اوبیسلی اوپر سے ہیلپ، مدد بہت ملتی ہے اور ہر ایک کو ملتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایمانداری سے، سچی نیت سے، اگر قرآن میں بھی اگر تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ تو میں تمہارے پاس چل کے آؤں گا، تو یہ تو قرآن کی باتیں ہیں ساری۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ اگر ہم سچے دل سے کوشش کریں اس کی طرف بڑھنے کی تو وہ بہت، اور میرے خیال میں ہر طرح کی مشکل، جو بھی بڑی مشکلات آتی ہیں وہ اوپر بیٹھ کے سارا نظام چلا رہے ہیں، اور وہ بات وہی کوشش کی، اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے تو مسئلے خود بخود آٹومیٹکلی اوپر سے حل ہوتے رہیں گے۔ اچھا، آپ کے اندر جب سے آپ نے کرکٹ کیریئر اپنا شروع کیا تو آپ کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے
کہ آپ جو ہیں اسلام کی طرف یا مذہب کی طرف پہلے سے زیادہ راغب ہوئے، تو اس کے بیک گراؤنڈ تھوڑا بتائیں کہ آخر کیا وجوہات ہوئی کہ آپ اس طرف مائل ہوئے؟ خیر اللہ کرے اس طرح ہو جائے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ نماز پہلے بھی پڑھتے تھے 4 وقت. پٹھانوں کا تو پتہ ہی، کہتے ہیں کام وار کرتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے. تو نماز تو خیر شروع سے پڑھتے تھے، لیکن اصل چیز جب ایک دفعہ گھر کے باہر ٹیپ بال کھیل رہے تھے تو کافی دنوں سے ہمارے کوئی تبلیغی بھائی آیا کرتے تھے میرے پاس، تو بڑی کوشش کرتے تھے کہ اس کو پکڑے، کسی طرح اس سے بات کریں. تو خیر کبھی میں جھوٹ بول دیتا تھا کہ نہیں ہوں گھر پہ، یا منع کرا دیتا یا چوکیدار وغیرہ سے منع کرا دیتا کہ منع کر دو نہیں ہے. آخرکار ایک دفعہ ٹیپ بال کھیلتے ہوئے محلے میں تو وہ ان کے ہاتھ میں آ ہی گیا. میں تو ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے چلو گپ شپ لگاتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں. تو خیر انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو انہوں نے میرے دل میں سب سے پہلے یہ چیز یہ ڈال دی ہے دل و دماغ میں کہ شاید افریدی تم نے کل مرنا بھی ہے. تو وہ چیز میرے بالکل دل و دماغ پہ لگی کہ واقعی یار مرنا تو ہے. اب کیا تیاری کی ہے، اس کی تیاری کی نہیں ہے. اور نہ قبر میں کرکٹ لے کے جاؤں گا، نہ چھکے چوکے، نہ دولت شہرت کچھ بھی لے کے نہیں جاؤں گا، سب یہ چھوڑ دوں گا. وہاں جو چیز کام آئی وہ میرے اعمال کام آئیں گے. تو خیر یہ چیزیں تو میرے ساری اب اس لیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت دیتے تو آپ تو موت اپنی بھول ہی جاتے ہیں نا کہ آپ نے مرنا بھی ہے. تو یہ چیزیں ایسی چیز تھی کہ جو میرے دل پہ لگی ہے. پھر ان کے ساتھ میں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں لازمی چلوں گا. اصل چیز یہ تھی کہ جب ان کے ساتھ میں گیا، میں نے پہلی دفعہ حیدرآباد گیا، وہاں 3 دن لگائے اللہ کے راستے میں. آپ یقین کریں کہ ایک تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ، بہت بڑے بڑے لوگ تھے. اسی چٹائی پہ سو رہے ہیں جس پہ غریب سو رہا ہے، اسی دسترخوان پہ کھا رہے ہیں جس پہ امیر اور غریب مل کے کھا رہے ہیں. تو وہ چیز میرے دل پہ لگی. میں نے کہا یار یہ ہو ماحول، اور یہ حضور کا ماحول ہی ہوتا تھا، اسی کا دور ہوتا تھا کہ سارے برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں. جو میں نماز پڑھتا تھا اس 3 دن میں مجھے نماز کا پتہ چل گیا کہ میری نماز میں تو 9 سے 10 غلطیاں ہیں. میں اس طرح کی نماز پڑھتا تھا، اس چیز کا پتہ چل گیا، اس چیز کا پتہ چل گیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا مجھے پتہ چل گیا اس 3 دن میں. تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو سب سے پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ مجھ سے کچھ لینے تو نہیں ہے بلکہ مجھے الٹا دینے آئے. اب وہ لوگ ہیں جو میری اس وقت میری زندگی کے سب سے اچھے اور سب سے مخلص دوست ہیں. اس لیے وہ میرے سب سے اچھی مخلص دوست ہیں کیونکہ وہ شاہد افریدی کی موت کی فکر کرتے ہیں، مجھ سے کچھ حاصل نہیں کرتے، الٹا مجھے دینے آتے ہیں. تو خیر پہلا ایکسپیرینس میرا ان کے ساتھ رہا، بہت مزہ آیا ان کے ساتھ. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان سے دوستی بڑھتی گئی، بالکل فیملی ٹرمز ہو گئے ان کے ساتھ میرے اب. اور کافی ساری چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں جو کام حضور والا، یہ کام تھا بھی حضور والے، کوئی فرقہ تو ہے نہیں تبلیغ کا کام، یہ تو ایک حضور کا کام تھا. حضور کا وسلم بھی سب کے گھروں پہ جا کے اللہ رسول کی بات کرتے تھے. تو میرے خیال میں جو تبلیغ والے اس وقت کام کر رہے ہیں اس سے خوبصورت اور قربانی دینے والا کام میں نے تو نہیں دیکھا. شاید بھائی کیا وجہ ہے کہ آج مطلب یہ کہ ایک جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں اور عام جو لوگ ہیں تو ان میں ایک گیپ ہے، یعنی وہ نوجوان نسل کے لوگ جو ہیں آج کل جو دین کی طرف راغب نہیں ہوتے وہ ان سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہیں کہ مولوی ہیں پتہ نہیں کیا کریں گے. تو آپ کیونکہ دونوں ماحول میں رہے ہیں تو آپ ذرا کچھ اس بارے میں بتائیں کہ کیا یہ ڈفرینٹ ہے ان سے؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے اگر میں کوئی نیا بزنس کرنے جاؤں گا، کوئی پراپرٹی کا کام کرنے جاؤں گا تو obviously کوئی جو بلڈرز وغیرہ ان کے ساتھ میں تھوڑی دیر پہلے بیٹھوں گا تو صحیح کہ کیا پراپرٹی چل رہی ہے، جو اسٹیٹ ایجنسی والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پوچھوں گا کہ بھائی کیا کام چل رہا ہے. اپنی طرف سے تھوڑی میں کوئی پلان بنانا شروع کر دوں گا. ہاں آپ دیکھیں یہ جو مولانا حضرات وغیرہ ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی جو تعلیم ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ رسول کی باتوں اور اللہ رسول کی محفلوں میں دن رات اٹھنا بیٹھنا، بڑا علم ہوتا ہے ان کے پاس. تو اگر کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بات سمجھ نہیں ہو، ایٹ لیسٹ آپ جاؤ اپنے مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ، وہاں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو، ان سے گپ شپ لگاؤ تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلنے لگیں گی. خیر اس میں ڈرنے ورنے والی تو کوئی بات نہیں ہے. اور میرے خیال میں آپ کے گھر کے ماحول پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کو کس طرح کی تعلیم دیتے ہیں. اگر آپ کو اچھی تعلیم دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بیچ میں ان حضرات کی گیپ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا کہ آج کل کے جو والدین ہیں وہ جو پچھلے والے والدین تھے وہ تو خیر اب بڑے کم نظر آتے ہیں. آج کل کے جو نئے والدین نئے پیرنٹس آ رہے ہیں ان کا طور طریقہ کچھ الگ قسم کا ہے. تو میرے خیال میں اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو جہاں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے گپ شپ لگا کے سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کو. بالکل. اگر آپ ابھی کرکٹ کیپٹن ہوتے پاکستان ٹیم کے تو آپ اس میں کیا بھی تبدیلیاں لاتے ہیں؟
کرکٹ ٹیم میں تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں اتنی زبردست ٹیم ہر لحاظ سے بڑی بیلنس ٹیم ہے. ایز اے کیپٹن 2020 یا ایز اے وائس کیپٹن ون ڈیز آئی تھنک بڑی بیلنس ٹیم ہے. ہر لحاظ سے لڑکے ہمارے بڑے زبردست ہیں. صرف ان کو تھوڑا سا آپس میں مل کے رکھنے والی بات ہے. اور بس وہی والی بات ہے کہ اگر ہمارے ملک کے لوگ آپس میں ایک ہو جائیں تو یہ پاکستان بہت آگے جائے. تو یہ ہماری ٹیم کی بات ہے کہ صرف تھوڑے سے ملنے کی بات ہے. کمیونیکیشن گیپ کم ہونا چاہیے. اگر کسی کو کسی سے مسئلہ تو جا کے اس کو بول دینا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے کسی چیز سے. تو میرے خیال میں اگر ان چیزوں کو حل کر دیا جائے تو وی آر آن دا ٹاپ. اچھا شاہد بھائی, آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شہرت دی ہے اور یوتھ جو ہے وہ آپ کو آپ جو بھی کرتے ہیں اس کو دیکھ کے انسپائرڈ ہوتے ہیں. تو آپ کو کبھی اس ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ صرف میری اپنی آخرت نہیں ہے بلکہ مجھے پیچھے اور بھی بہت سے دیکھنے والے لوگ ہیں جو میرے ٹریک پہ چلیں گے؟ آئی تھنک یہ اچھی بات کی آپ نے. میرے خیال میں اگر آپ سعید انور اور جنید جمشید وغیرہ کی زندگی دیکھ لیں تو بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں. جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو مزہ اب آ رہا ہے زندگی گزارنے کا وہ پہلے نہیں تھا. اور آئی تھنک کہ کافی ساری یوتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو فالو کر رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی بات دیکھیں, اب اگر اب میں آپ سے کوئی اچھی بات کروں, جب تک میں اس اچھی بات کو خود فالو نہ کروں تو آپ پہ بھی اثر نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب تک میں خود اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان نہ بناؤں اور کیا میں دوسروں کو جا کے بات کروں گا. تو پہلے میری اپنی کوشش ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک ٹھیک کروں, ایک اچھا مسلمان کی شکل میں اپنے آپ کو لے کے آؤں. اور میری خواہش ہے کہ میں اچھا مسلمان, اچھا کرکٹر بنوں یا نہ بنوں, لیکن ایک اچھا مسلمان بننا میرے لیے بہت ضروری ہے. اور اچھا مسلمان بننے کے لیے اوبیسلی آپ کو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے. جس طرح دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ اسکول کالجز میں جاتے ہیں, تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے راستے پہ نکلنا پڑے گا. اور انشاءاللہ اب کوشش ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بناؤں, پھر جا کے دوسروں کو اچھی بات کی طرف راغب کروں. اچھا, آپ کا ریٹائرمنٹ کا کب تک ارادہ ہے؟ ریٹائرمنٹ یہی ہے کہ جب تک فٹ ہے کھیلتے رہیں گے, اور جب لوگوں کو پسند نہیں آنا شروع ہو جائیں گے تو چھوڑ دیں گے کرکٹ. اچھا, اپنے آپ کو دینی طور پر دینی معلومات حاصل کرنے کے حوالے سے اور عمل میں زیادہ مضبوط ہونے کے حوالے سے آپ کیا لائے عمل دیتے ہیں یوتھ کو اور اپنے لیے کہ میں فیوچر میں اس طرح کروں گا؟ کیا ٹرائی کرتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جوائن کریں, تبلیغ میں جائیں, کیا کیا جائے؟ دیکھیں, اچھی صحبت میں بیٹھیں, جائیں مدرسے میں بھی جائیں, جو آپ کی مسجد کے امام ہیں ان کے ساتھ بھی جا کے بیٹھیں. کوئی بھی پرابلم ہو, کسی بھی چیز کی ہو, تو آپ ان سے جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جماعتیں نکلتی ہیں, بہت سارے اللہ کے لوگ نکلتے ہیں, گھروں سے اپنے گھر بار بیگم بچے چھوڑ کے نکلتے ہیں اور لوگوں کی طرف جاتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, مسجدوں میں رکتے ہیں. تو ان سے لازمی جا کے ملا کریں, اس لیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ لوگ نکلتے ہیں. خود پہلے تو اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں وہ, اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو آپ کو ٹوٹلی مائنڈ چینج ہو جائے گا کہ کون کیا سوچتا ہے اور کون کس طرح کے لوگ ہیں. تو میرے خیال میں تو جو گھر بار چھوڑ کے نکلتے ہیں اللہ کے راستے, ان کو تو میں اللہ کا فرشتہ کہتا ہوں. اور میرے خیال میں بڑے زبردست لوگ ہیں, اور آئی تھنک کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو جو بھی آپ کی غلط فہمیاں سب دور ہو جائیں گی, اور جہاں اچھا ماحول, جہاں اللہ رسول کی بات ہو, وہاں بیٹھنا چاہیے. اچھا, ویسٹرن میڈیا کے اوپر جو ہمارے دینی مدارس ہیں, مذہبی لوگ ہیں, ان کو اس طرح پورٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ تشدد پسند ہے یا وہ کوئی دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. آپ بھی ان حضرات میں بیٹھے ہیں, تو آپ کو کوئی ایسی کوئی چیز نظر آئی؟ لیکن میرا تو نہیں خیال, جو جتنے خوبصورت طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کو پھیلایا ہے کہ ان کو تو لوگ دیکھ کے ہی مسلمان ہو جاتے تھے. ان کے اخلاقیات, تو ان کی اخلاق اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ ان سے بات کر کے ہی مسلمان ہو جاتے تھے. تو زبردستی تو نہیں پھیلا ہمارا دین, اور بڑے پیار محبت سے. اور دیکھیں, جو دین ہے ہمارا وہ میرا مطلب ہے کہ نقل ہے. وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ وغیرہ نے کیا, ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے. دین کو ہم نے اپنی عقل سے نہیں بنانا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے نہیں ایک وقت کی, اور دین کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. جب آپ نماز پڑھو گے, اللہ کے حقوق پورے کرو گے, اللہ کے حکموں پہ چلو گے, تبھی تو اللہ آپ کو سمجھ دیتا ہے. آپ اللہ سے دور اور باتیں آپ دین کی کرتے ہو. تو میرا مطلب ہے کہ پتہ ہونا چاہیے, صرف اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابوں نے کیا, ہم نے اس طرح کرنا ہے, اسی میں ہماری بہتری ہے. اچھا, آپ اتنے ٹورز میں دنیا میں گئے, گلوبلی پھرے, تو کوئی ایسا منفرد واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ اور جب ایسے تو کوئی خیر خاص تو کچھ نہیں ہوا. باقی یہ کہ بہت ساری جماعتیں جاتی ہیں, ساؤتھ افریقہ وغیرہ, ویسٹ انڈیز وغیرہ. ویسٹ انڈیز جیسے ملک میں بھی ہمیں تبلیغ والے نظر آ جاتے ہیں, اور
میرا مطلب ہے کہ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کا نقشہ ان کے سامنے ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں نہیں پہنچے ابھی تک جہاں اللہ کی بات ہم نے پہنچائی نہ ہو. تو افریقہ کے جنگلوں میں بھی گئے ہیں، وہاں بھی اگر ہم گئے ہیں سفاری پہ تو وہاں پہ بھی ہمیں نظر آئے ہیں. تو اس سے بڑی میرے خیال میں اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ویسٹ انڈیز جیسے ملک میں ہم سوچ نہیں سکتے، وہاں پہ بھی ہمیں وہ بیچارے نظر آئے ہیں. اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوتھ کو، پاکستان کے مسلمان جو یوتھ ہیں ان کو ایسا میسج دیں گے کامیابی کا راستہ کیا ہے. دیکھیں جو اس کی زندگی میں دیکھیں اللہ کو جاننا سب سے بڑا علم ہے اس دنیا کا، اور میرے خیال میں اگر اس چیز کو اگر ہم پہچانیں اور اس چیز کو اپنی بیسک بنائیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یا کوئی بندہ ہمیں غلط راستہ دکھا سکتا ہے. تو جتنا ہو سکے اچھے ماحول میں بیٹھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اپنے دین کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اپنے علم اپنے حد تک نہ رکھیں، ہو سکے تو لوگوں تک بچائیں. آج کل اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں جو زیادہ تبلیغ والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو ہی کیوں تبلیغ کر رہے ہو، تو اصل بات یہ کہ مسلمانوں کو ہی تبلیغ ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ 100 غیر مسلم کو مسلمان کرنے سے بہتر ہے ایک مسلمان کو ٹھیک کر دینا، کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو ٹھیک کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر کلمے والا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہی بگڑ جائے تو آگے کتنے لوگوں تک میسج پہنچا رہا ہے کہ میں مسلمانوں کا کام یہ سارے 2 نمبر ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ رسول کی بات ایک دوسرے ہم ہر طرح کی بات کرتے ہیں، ہر طرح کی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، بزنس کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں ایٹ لیسٹ اللہ رسول کی بات بھی کرنی چاہیے. شاید ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں تو جو انگریز لوگ ہوتے ہیں ان کا اکثر ایٹیچیوڈ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ جتنے بھی گورے ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے آبویسلی وہ تو یا 2 چینل دیکھیں CNN یا BBC وغیرہ دیکھتے ہیں، ان پہ جو مسلمانوں کے خلاف جو بھی دکھایا جاتا ہے وہ بڑا نیگیٹو دکھایا جاتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ گوروں کو ہے ایگو پرابلم. وہ ایگو پرابلم ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ جو مسلمان لوگ ہیں یہ سب سے سچے اور سب سے زبردست لوگ ہیں، لیکن عملاً نہیں ہے ان کے، اس لیے کہ وہ بہت ساری چیزیں ہماری کتاب میں سے لے کے فالو کر رہے ہیں، لیکن ایگو پرابلم کی وجہ سے وہ اس طرف آتے نہیں ہیں. لیکن جو آ گئے ہیں وہ پھر ماشاءاللہ سے کافی ساری مثالیں ہیں، کافی سارے نام اس طرح ہیں. تو ہمارے بارے میں خیر کچھ ایسا تو نہیں، لیکن ہمارا طور طریقہ دیکھ کے ہم جس طرح ان سے بات کرتے ہیں، جو ہماری کمیونیکیشن ان کے ساتھ ہوتی ہے تو اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور مزہ آتا ہے ان کو ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ شاہد بھائی. تھینک یو. ناظرین یہ ہمارا ایکسکلوسیو انٹرویو تھا شاہد آفریدی صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.